عید کا دن تھا۔ دسترخوان خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، مگر میری نظریں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ کھیر نہ پا کر میرا موڈ بگڑ گیا۔ دادی جان نے نرمی سے کہا، بیٹا کھانا شروع کرو۔ میں غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب جانتے ہیں عید پر مجھے کھیر چاہیے ہوتی، پھر بھی کسی نے نہیں بنائی۔ بھابیاں سہم گئیں، بھائیوں نے فوراً ان پر چڑھائی کر دی۔ بڑی بھابھی کانپتی آواز میں بولی، بچوں کا دل شیر خورما پر تھا، اس لیے وہی بنا لیا۔ میں ناراضی سے کمرے میں آ گئی، لیکن جیسے ہی دروازہ بند کیا میرے قدم وہیں جم گئے، کیونکہ بیڈ پر ایک ڈھکا ہوا پیالہ رکھا تھا، اوپر ایک پرچی تھی۔ میں 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں۔ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے سب مجھے بے حد چاہتے اور بہت لاڈ اٹھاتے۔ میں گھر بھر کی لاڈلی تھی، جس کی وجہ سے مجھ میں تکبر، خود غرضی اور انا آ گئی تھی۔ کچھ میری امی کی وجہ سے میں نکچڑی ہو چکی تھی۔ اگر گھر میں مجھ سے زیادہ کسی کو اہمیت دی جاتی تو میں پورا گھر سر پہ اٹھا لیتی، اور پھر میری وجہ سے بیچاری میری بھابھیوں کی شامت ہی آ جاتی۔ میرے بھائی اپنی بیویوں کو ڈانٹنے لگتے اور ان سے جھگڑا کرنے لگتے۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سکون محسوس ہوتا۔ مجھے لگتا تھا کہ گھر میں سب سے زیادہ اہمیت میری ہی ہونی چاہیے۔ آج عید کا دن تھا۔ کھانے کی میز پر دھرے لوازمات دیکھ کر میں نے بڑی بھابھی کی طرف استحفامیہ نظروں سے دیکھا اور پوچھا کہ آج کھیر کیوں نہیں بنائی؟ باقی سب بھی کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ روک کر ہم دونوں کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ بڑی بھابھی میری بات سن کر گڑبڑا گئی۔ آج اصل میں صفائی وغیرہ کے کام میں تھوڑی دیر ہو گئی، اور باقی بچیاں کل سے شیر خورما کھانے کی فرمائشیں کر رہی تھی، تو اس لیے میں نے شیر خورما بنا لیا۔ کھیر کل بنا لوں گی۔ بھابھی کا انداز قدرے وضاحتی سا تھا، جبکہ ان کی بات سن کر میرے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ بہت خوب بھابھی، اپنی بیٹیوں کی فرمائشیں تو آپ کو یاد رہیں، مگر میری پسند ناپسند کی کوئی اہمیت نہیں۔ ان دونوں نے آج تو شیر خورما کھانے کی فرمائش کی، جبکہ میرا تو سب کو پتہ ہے کہ کھیر کے بغیر میری عید نہیں گزرتی۔ لقمہ توڑتے بڑے بھیا کا ہاتھ رک گیا۔ انہوں نے خشمگی نگاہوں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ صبا کی پسند سب جانتے ہیں، تو پھر کھیر کیوں نہیں بنی اس بار؟ الفاظ سے زیادہ لہجہ کڑوا تھا۔ بڑی بھابھی نے تھوک نگلا، وہ میں نے سوچا تھا کہ بس تم سوچنے سمجھنے کا کام تو رہنے دیا کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ بڑے بھیا نے ان کی بات کاٹ کر انہیں بری طرح سے جھڑک دیا، جس کی وجہ سے بڑی بھابھی سب کے سامنے بہت شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے آتش فشاں مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھی، اور پھر یہاں تو بات بھی 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن کی فرمائش کی تھی۔ رات میں بغیر کچھ کھائے سوئی تھی۔ سوچا تھا عید کا دن ہے، کھیر بنے گی تو موجیں کروں گی، لیکن میں نے عقد آمیز انداز میں کہا۔ میری بات سن کر میری ماں اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ بڑے بھیا نے ملامتی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ بڑی بھابھی خفت زدہ ہو کر خود کو کوس رہی تھی کہ آج اتنا کچھ بنا لیا، وہاں کھیر بھی بنا لیتی۔ اگر بڑی بھابھی مصروف تھی تو تم کھیر بنا لیتی۔ کھیر بنانا کون سا مشکل کام ہے؟ لگے ہاتھوں چھوٹے بھیا نے بھی اپنی بیوی کی خبر لینی چاہی، جس پر ان کی بیوی جذبز ہو گئی۔ وہ ان دنوں امید سے تھی۔ بڑی بھابھی نے ان کی طبیعت کے پیش نظر ناشتے کی ذمہ داری خود اپنے سر لے لی تھی اور انہیں کام کرنے سے منع کر دیا تھا۔ بیٹا دسترخوان پر بیٹھ کر بدمزگی نہیں کرتے، باقی جو اتنی ساری نعمتیں رکھی ہیں ان کی ناشکری مت کرو، بلکہ شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے، تو کسی کو تو یہ بھی میسر نہیں ہوتا۔ دادی نے ماحول میں تناؤ محسوس کیا تو اسے کم کرنے کی کوشش کی۔ ہاں، اگر میرا کھانا پینا یہاں کسی کو اچھا لگتا تو آج یہاں کھیر ضرور بنی ہوئی ہوتی۔ آپ سبھی کھائیں یہ نعمتیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ میں نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سبھی جانتے تھے کہ اب یہ دروازہ رات میں ہی کھلے گا۔ تبھی مجھے اماں کی آواز آئی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ میری بچی نے رات میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور ابھی بھی وہ بھوکے پیٹ گئی ہے، اب نہ جانے سارا دن کچھ کھاتی بھی ہے کہ نہیں۔ اماں کی فکرمند آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میں نے اپنے دروازے کے ہول سے باہر جھانکا۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرے بھائی اپنی بیوی کو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں۔ اماں کی بربراہٹ سے 5 بھائیوں کی پیشانی پر بل پڑے۔ ان کی بیویاں اپنی اپنی جگہ شرمندہ ہو گئیں، اور گھر کی بچیاں جنہوں نے شیر خورما کھانے کی فرمائش کی تھی وہ اپنی اپنی جگہ چور بن کر ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگی۔ میں بنا کچھ کھائے اٹھ گئی تھی، اس لیے سب نے ہی کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے۔ دادی تعصب سے سر ہلا کر رہ گئی۔ اچھا خاصا ماحول خراب ہو کر رہ گیا تھا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے اپنی دوست نیلم کے پاس چلی گئی اور اسے ساری بات بتائی۔
جس پر اس نے مجھے افسوس سے دیکھا اور پوچھا، کیا یار تم نے صرف ایک کھیر کی وجہ سے گھر کا ماحول خراب کر دیا؟ دس از ناٹ فیئر صبا۔ میری پوری بات سننے کے بعد ارم نے تعصب سے سر ہلا دیا تھا۔ بات یہاں کھیر کی نہیں، میری اہمیت کی ہے۔ انہوں نے میری پسند پر گھر کی باقی بچیوں کی فرمائش کو ترجیح دی اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ میرا انداز ایسا تھا کہ جو کیا ٹھیک کیا، مجھے اپنے رویے پر کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں تھی۔ گھر کی بچیاں بھی تو تمہاری بھتیجیاں لگتی ہیں، ارم نے زور دے کر گویا مجھے یاد دہانی کروائی تھی۔ واٹ ایور، میں نے سر جھٹکا۔ تمہاری بھابھی کے دل میں تمہارے خلاف میل آ گیا ہوگا۔ سب کے سامنے ان کی اتنی اچھی خاصی انسلٹ جو ہوئی ہے، تو غلطی بھی تو انہی کی تھی نا۔ میں ضد ہو کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا ضروری ہے جس کی غلطی ہو اسے سب کے سامنے ذلیل بھی کیا جائے؟ ارم نے مجھے سمجھانا چاہا، مگر مجھے الٹا اس کی بات پر غصہ آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ وہ میری بھابھی ہیں، تمہاری نہیں، جو تم ان کی اتنی سائڈ لے رہی ہو، حد ہو گئی ہے۔ میں الٹا اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میری بات پر وہ مجھے پھر سمجھانے لگی کہ میں سائڈ نہیں لے رہی بلکہ حق کی بات کر رہی ہوں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مسئلہ کھڑا کرنا کون سا اچھا عمل ہے؟ تھوڑی سی کمی بیشی اگر ہو جائے تو کمپرومائز کر لینا چاہیے۔ وہ انتہائی رسانیت سے مجھے سمجھا رہی تھی، مگر میں نے اس کی بات سمجھنے کی بجائے طنزیہ انداز میں سر جھٹکا اور کہا کہ میں کمپرومائز کروں۔ مائی ڈیئر فرینڈ، ارم کمپرومائز وہ کرتے ہیں جنہیں زندگی میں محرومیاں ملی ہوں۔ میرے پاس بھلا کس چیز کی کمی ہے جو میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کمپرومائز کرتی پھروں؟ میرا تفاخرانہ لہجہ، ظلم بھرا انداز اور مغروریت دیکھ کر ارم میرا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ہم اس وقت ارم کے گھر کے باہر موجود پارک میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ارم نے میری بات پر سیٹ سے ٹیک لگائی اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ میرے انداز میں بے نیازی، خود اعتمادی اور تکبر دیکھ کر ارم کو بہت افسوس ہوا، اور اسی لیے اس نے مجھے کہا کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بہت ساری نعمتیں ہیں، ہر چیز ہے، جو تم چاہتی ہو سب کچھ تمہارے پاس موجود ہے، تو پھر تمہیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم خود کو بڑا سمجھ کر دوسروں پر ظلم کرنے لگو، اور تم جو اپنی بھابھیوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتی ہو وہ ان پر ظلم کرنے کے ہی مترادف ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا صبا، زندگی جو ہے نا، زندگی وہ حادثات کا مجموعہ ہے۔ آنے والا کل ہمیشہ گزرے ہوئے کل سے مختلف ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ مجھے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر میں شاید اس کی بات اس وقت سمجھنا نہیں چاہتی تھی، سو میں نے چڑھ کر آخر کار موضوع گفتگو ہی بدل دیا۔ کچھ دنوں بعد میری چھوٹی بھابھی نے تیسری بیٹی کو جنم دیا۔ ساری رات زندگی اور موت کی کشمکش میں رہنے کے بعد انہوں نے صبح صادق کے وقت ایک خوبصورت اور صحت مند بچی کو جنم دیا۔ پورا ہسپتال افراد خانہ سے بھرا ہوا تھا اور سب بہت خوش تھے، مگر میں نے جھک کر صرف بچی کا چہرہ دیکھا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ انسانی جسم کا سب سے نرم دل حصہ ہوتا ہے، اگر وہ بے حس ہو جائے تو سب سے سخت حصہ بن جاتا ہے۔ میرے کیس میں بھی یہی تھا۔ میرا دل مغروریت کی وجہ سے بے حس ہو چکا تھا۔ میں اپنے سے بڑھ کر کسی کو نہیں چاہتی تھی۔ چھوٹی بھابھی کی بڑی دونوں بچیاں میرے پاس آئیں اور مسکراتے ہوئے خوشی خوشی مجھ سے پوچھنے لگیں کہ پھپھو گڑیا پیاری سی ہے نا۔ وہ دونوں اپنی تیسری بہن کی پیدائش پر بے حد خوش تھی، اس لیے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ ایک بار پھر پھپھو بن گئی۔ ان کی بات پر میں طنزیہ انداز میں مسکرائی اور کہا کہ کون سا پہلی بار میں پھپھو بنی ہوں؟ میں گھر میں تو ویسے ہی بھتیجیوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے۔ ہاں، بھتیجے کی پھپھو بنتی تو کوئی بات ہوتی، مجھے بھی خوشی ہوتی۔ میری بات سن کر ان دونوں بچیوں کے چہرے اتر گئے اور وہ خاموشی سے میرا منہ تکنے لگی۔ چھوٹی بھابھی نے بے ساختہ ہی اپنے لب کاٹے۔ اتنے میں گھر کی سب سے بڑی بچی یعنی میرے بڑے بھائی کی بیٹی سمن میرے پاس آئی۔ وہ گھر کی سب سے بڑی اور سمجھدار بچی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ لیکن پھپھو، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ مجھے اس کا اس طرح سے کہنا بہت برا لگا تھا، اس لیے میں نے اس سے کہا کہ اگر رحمت حد سے زیادہ بڑھ جائے تو زحمت بھی بن جاتی ہے، جیسے بن مانگی بارش کی طرح۔ میری دادی اس وقت وہیں تھی۔ انہیں میری جاہلانہ باتوں پر بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا، مگر پھر چپ کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میں اور میری ماں ان کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی ہیں اور ان کی باتوں کو ہم ردی کے مول رول دیتی ہیں۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے امتحانات شروع ہو گئے۔ امتحانات کے دنوں میں کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مجھے تنگ کر سکے۔ پھر میں جیسے ہی امتحانات سے فارغ ہوئی تو دن رات سوتی رہتی تھی، کیونکہ میرے پاس کرنے کو اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ میں گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ میں اماں کی لاڈلی اور بھائیوں کی دلاری تھی۔ اماں آج کل سنجیدگی سے میرے رشتے کے بارے میں سوچ رہی تھی
اور انہوں نے اس لیے رشتے والی آنٹی کو بھی گھر پہ بلانا شروع کر دیا تھا۔ آخر کار اماں اور آنٹی کی کوششوں سے میرے لیے ایک بہت ہی اچھے اور بڑے گھر سے رشتہ آ ہی گیا۔ جمشید خوبصورت، خوبرو اور برسر روزگار 2 بھائیوں کا اکلوتا بھائی، اپنے گھر کا واحد کمانے والا، کیونکہ اس کے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں وہ اور صرف اس کی ماں رہتے تھے، کیونکہ اس کی بہنوں کی بھی شادی ہو چکی تھی۔ میرے لیے اتنی خوبیوں کے حامل رشتے کو پا کر میری اماں کے پاؤں تو زمین پہ ہی نہیں ٹک رہے تھے۔ کچھ لوگ ہمیشہ ہی قسمت کے دھنی ہوتے ہیں۔ جمشید کو پا کر میرا غرور اور فخر کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ آہستہ آہستہ میری شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے۔ چھوٹی بھابھی میری شادی کا سن کر بہت ہی خوش تھی، کیونکہ میری باتوں کا اور طنز کا زیادہ تر عتاب وہی بنتی تھی۔ اس لیے جھٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ سنتے ہی انہوں نے اپنے ہاتھ جھاڑے تھے اور سکون کا سانس لیا تھا۔ بیش قیمت اور خوبصورت فرنیچر، بہترین کراکری، الیکٹرانک کی چھوٹی بڑی اشیاء، جدید تراش خراش کے ملبوسات، برانڈڈ جوتے اور کاسمیٹکس، سب کچھ ایک دم پرفیکٹ ہے۔ بڑے بھیا نے لسٹ پر نظر دوڑا رہے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ویسے تو صبا ساری چیزیں پرفیکٹ ہیں، مگر پھر بھی تم ایک دفعہ دیکھ لو، اگر کوئی کمی بیشی لگے تو پھر مجھے بتانا۔ جس پر میں نے فخر سے گردن اونچی کی اور کہا کہ مجھے تو ایک ایک چیز پرفیکٹ ہی چاہیے بھیا، کوئی کمی نہیں چلے گی۔ جس پر بڑے بھیا ہنسے تھے اور پھر انہوں نے کہا تو اور کیا، ہماری صبا کو کسی چیز کی کیوں کمی ہونے لگی؟ اماں نے بھی آگے بڑھ کر لقمہ دیا کہ ہاں، لوگ دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائے، کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے، نہ کہ ہماری صبا 5 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہو کر بھی بس ایویں ہی جہیز لے کر آئی ہے۔ اماں کی باتیں سن کر دادی ٹوکے بغیر نہیں رہ سکی اور کہنے لگی کہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا سیکھو بہو، اللہ ہماری بچی کا نصیب اچھے کرے۔ یہ مادی چیزیں سچی خوشیوں کا ضامن نہیں ہیں۔ تم آج جو کچھ اسے سکھاؤ گی کل یہ وہی کرے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تم اسے اچھی باتیں سکھاؤ۔ گو کہ دادی کا لہجہ نرم تھا، مگر اماں کو ان کی بات بری لگی اور خود مجھے بھی دادی کی بات بری لگی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سچی بات جتنی بھی شیریں لہجے میں کی جائے کڑوی ہی لگتی ہے۔ میں نے دادی کو جواب دیا کہ ارے واہ دادی، آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں، آپ کیا جانتی ہیں کہ سسرال میں انہی سب چیزوں کی وجہ سے اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ میں نے دادی کی بات کو ناک پر بیٹھی مکھی کی طرح اڑا دیا۔ اپنی اپنی سوچ کی بات ہے۔ دادی گہرا سانس لے کر چپ ہو گئی۔ دادی کو میرا بڑوں کی موجودگی میں اپنی شادی اور جہیز کے بارے میں بولنا انتہائی برا اور ناگوار لگا تھا۔ اچھا، تم فکر نہیں کرو، ہم تمہاری شادی میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کریں گے، چاہے ہمیں ادھار ہی کیوں نہ لینا پڑے۔ ہم تمہاری شادی بہت اچھے سے کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے ہی تمہیں رخصت کریں گے، آخر کو تم ہماری ایک ہی بہن ہو۔ اویس بھیا کی بات نے میری گردن احساس تفاخر سے تھوڑی اور اونچی کر دی تھی۔ کچھ لوگوں کے لیے شادی چور کا لڈو ہوتی ہے، مگر میرے لیے تو پھولوں کی سیج ثابت ہوئی تھی۔ مجھے سسرال میں مان اور مقام اور آرام سب کچھ ملا تھا۔ ایک دن میں اپنی نندوں کے ساتھ گھر کے گارڈن میں ٹہل رہی تھی، جب میری ایک نند نے مجھے بتایا کہ بھابھی ادھر آئیں، دائیں طرف دیوار کے 2 اسٹیپ بنے ہوئے ہیں، جب کبھی آپ بور ہوں تو دیوار پر چل کر ہمسایوں کے گھر ضرور جھانک لینا، ساری بوریت دور ہو جائے گی۔ شادی سے پہلے میرا اور آپی کا زیادہ تر وقت انہی دیوار کے اوپر چڑھ کر ہمسایوں سے بات چیت کرنے میں گزر جاتا تھا، اور اب ہمیں بھی جب کبھی موقع ملتا ہے تو امی کے گھر آنے کے بعد ہم دیوار کے پار ہمسایوں سے بات چیت ضرور کرتے ہیں۔ میری نند چائے میں چینی ملاتے ہوئے کہہ رہی تھی، سچ میں مفت کی انٹرٹینمنٹ ہے۔ بڑی آپی بھی ہنسنے لگی، پھر اپنا چائے کا کپ اٹھا کر دوسرا میری جانب بڑھایا۔ میں سوچنے لگی کہ دیوار کے اس پار کون سا کوئی پرنس رہتا ہے جس کے لیے میں اتنی اوپر دیوار پر چڑھوں، اور پھر ان کی بات پر سر جھٹک کر رہ گئی۔ کچھ دنوں سے اپنی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جب میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے جو بات بتائی اس کو سن کر میں بہت خوش ہوئی، اور پھر جیسے ہی جمشید گھر آئے تو میں نے انہیں یہ بات بتائی، جس پر وہ بے یقینی سے کہنے لگے کہ واقعی میں باپ بننے والا ہوں۔ اس کے بے یقین لہجے پر میں نے مصنوعی خفگی سے اسے دیکھا اور کہا، نہیں تو کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میری بات پر جمشید کہنے لگا، ارے نہیں، تم نے آتے ساتھ ہی اتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ یقین کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد آنے والا ہر دن میرے لیے بہت کچھ لے کر آتا، مان، توجہ، محبت میں مغرور سی ان نوازشات کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی رہی۔ ان دنوں میرے شوہر کی مصروفیات کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی۔ میری ساس کی اپنی مصروفیات تھی، میں جوس پی کر ریسٹ کرتی اور اپنے لیے رکھی گئی وقتی ملازمہ کو ہر وقت اپنے سر پر سوار دیکھ کر بری طرح اکتا گئی تھی۔
بعض دفعہ بہت زیادہ آرام بھی تھکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ایسے ہی نہ جانے بیٹھے بٹھائے ایک دن مجھے کیا سوچی کہ بائیں جانب دیوار کے ساتھ بنے اسٹیپ پر چل کر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر جمائے اور کھڑی ہو کر ہمسایوں کے گھر جھانکنے لگی۔ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا نظر آیا۔ یہ تو کوئی اور ہی دنیا تھی۔ موٹے نقوش والی سانولی سی عورتیں، ستاروں سے جھلملاتے ریشمی ملبوسات، نقلی زیورات پہنے، وہ دبلی پتلی لڑکیاں اور نکر بنیان میں ملبوس ہڑ بونگ مچاتے کچے سین میں بھاگتے دوڑتے بچے۔ وہاں ہر عمر اور سائز کے بچے موجود تھے۔ ہر کوئی کاموں اور باتوں میں مصروف تھا۔ ان کے ہاتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ اچانک مجھے دیکھ کر وہ سب چپ ہو گئے۔ واؤ، کتنی پیاری دلہن ہے! سفید شلوار پہ جامنی رنگ کی قمیض پہنے، دوپٹہ دیہاتی انداز میں سر پہ لپیٹے، برتن مانجتی ہوئی عورت کے منہ سے نکلا۔ وہاں سب کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ اشتیاق امڈ آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر مجھے بے ساختہ ابکائی آئی۔ میں تیزی سے نیچے اترنے لگی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کبھی بتا کر نہیں آتی۔ میرا پیر پھسلا اور میں دھڑم سے نیچے جا گری۔ درد سے میری چیخیں بلند ہونے لگی۔ پھر مجھے اسپتال لے جایا گیا اور فوراً آپریشن ہونے لگا، مگر گھنٹوں لگانے کے بعد بھی میں نے ایک مردہ بیٹے کو جنم دیا تھا۔ اس خبر کو سنتے ہی میری سانس بے دم ہو کر صوفے پر گر گئی۔ میرے شوہر کی آنکھیں شدت غم سے سرخ ہو رہی تھیں، اوپر سے مزید روح فرسا خبر کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکوں گی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو اپنی خالی گود کو دیکھا۔ خالی کوکھ کا احساس وحشت بن کر چھا گیا تھا۔ میں روئی، چیخی، تڑپی اور پھر چپ سادھ لی، ایسی چپ جس میں موت کا سناٹا تھا۔ کیا ایسا بھی ہوتا ہے؟ اذیت ہی اذیت تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے قدرت نے میرے بڑے بولوں کی سزا دے دی تھی مجھے۔ وقت رکتا نہیں، اپنی رفتار سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ ساس کی آواز گونجی، بس بہت ہو گیا۔ تمہارے غرور نے صرف تمہیں نہیں، ہمیں بھی ڈبو دیا۔ اس گھر کی خوشیاں، ہمارے بیٹے کا سکون، ہماری بیٹیوں کا پیار، سب کچھ نکل گئی ہو تو جاؤ، اس گھر میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ شوہر خاموش کھڑا رہا، چہرے پر بے بسی تھی اور آنکھوں میں مایوسی۔ محبت کی تھی تم سے، لیکن تم نے صرف خود سے محبت کی۔ ہم نے تمہیں بیوی بنایا، تم رانی بن گئی، لیکن غرور کی رانی، محبت کی نہیں۔ اور دروازہ بند ہو گیا۔ کبھی کھل کر مسکراتا، وہی دروازہ آج اس پر ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب مجھے سمجھ آیا۔ مجھے لگا تھا شاید سب کچھ ہونا ضروری ہے، خوبصورتی، لباس، سسرال کی محبت، شوہر کی چاہت، ساس کی عزت، نندوں کی خدمت، لیکن اصل دولت کیا تھی؟ سلوک، اخلاق، عاجزی، رشتوں کی قدر۔ میں نے غرور میں سب کچھ پایا تھا، مگر غرور ہی میری سب سے بڑی غربت بن گیا۔ میں نے بھابھیوں کو کمتر سمجھا، ساس کی باتوں کو طنز سمجھا، شوہر کی نرمی کو کمزوری اور نندوں کے پیار کو مقابلہ۔ لیکن جب سب کچھ چھن گیا تب سمجھ آیا کہ غرور انسان کو سب سے زیادہ تنہا کر دیتا ہے۔ ماں کے گھر پہنچی تو ماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، ہم نے تمہیں عزت سے رخصت کیا تھا، لیکن تم نے عزت کا دامن خود چاک کر دیا۔ ہم نے تمہیں بیٹی بنایا تھا، لیکن تم نے بہو کے روپ میں دوسروں کو رون دیا۔ اب معافی نہیں، صرف نصیحت دے سکتے ہیں۔ بھائیوں نے دروازہ بند کر دیا، بھابیاں خاموش تھیں، جیسے دل کی چیخیں باہر نہ آئیں۔ پھر میں روتی رہی، تنہا۔ میں نے سجدے میں گر کر اللہ سے کہا، یا اللہ، میں نے خود کو سب سے افضل سمجھا، میں نے تیرے بندوں کو تکلیف دی، میں نے تیری دی گئی نعمتوں پر غرور کیا اور تو نے وہ نعمتیں واپس لے لی۔ میں نے سب سے معافی مانگی، اور جو سب سے زیادہ ٹوٹا ہوا تھا میرا شوہر، وہی خاموشی سے میرے پاس آیا، میری آنکھوں میں دیکھا اور بس اتنا کہا، اگر تمہاری توبہ سچی ہے تو میں تمہیں اللہ کی خاطر معاف کرتا ہوں، لیکن دوبارہ وہ لڑکی مت بننا جو خود کو خدا سمجھنے لگی تھی۔ غرور انسان کو وہ سب کچھ دے دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن ایک دن وہ سب کچھ چھین کر اسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ سلوک، اخلاق، نرم لہجہ، یہی سب کچھ ہے۔ نہ دولت باقی رہتی ہے، نہ حسن، بس یادیں رہ جاتی ہیں اور وہ لوگ جن کا دل ہم نے توڑا ہوتا ہے۔ یا اللہ، ہمیں رشتوں کی قدر عطا فرما، ہمیں ایسا دل عطا فرما جو نرم ہو، ایسی زبان عطا فرما جو دل جوڑنے والی ہو، اور ایسا ظرف عطا کر کہ ہم کبھی غرور نہ کریں۔ یا رب، اگر ہم نے کبھی کسی کا دل توڑا ہو تو معاف فرما اور ہمیں عاجزی اور محبت کی راہ دکھا۔ آمین یا رب العالمین۔